ادا نہیں کیا جا سکتا. ہم کس کی امتی ہے؟ ہم امت محمدیہ کی امتی ہے. کون ہے وہ امت محمدیہ؟ ہم نے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ چلی جائے. تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں نہ چلے جائے. ہم وہ امتی ہیں، ہم وہ رسول کی امتی ہیں جس نے اللہ نے، جس کے خاطر اللہ نے دنیا کو بنایا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دی. ہم وہ رسول اللہ کی امتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک ہستی جنہیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی. ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دنیا کے اندر جتنا مجھے رلایا گیا اتنا کسی کو نہیں رلایا گیا، جتنا مجھے تڑپایا گیا اتنا کسی کو نہیں تڑپایا گیا، جتنا مجھے ترسایا گیا اتنا کسی کو نہیں ترسایا گیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نبوی میں تشریف لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول وہاں سے تشریف لے کر آئے. یا رسول اللہ اپنا گھٹنے بھی اٹھایا اور اپنا پیٹ بتانے لگے. فرمایا یا رسول اللہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے رکھا ہے، پیٹ پر میں نے ایک پتھر باندھ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیکھا مسکرایا اور آپ نے اپنا گھٹنا مبارک کیوں اٹھایا اٹھا کے دکھایا دیکھو میں نے تو دو پتھر. بتاؤ زیادہ بھوکا کون ہے؟ صحابی رسول آئے ایک بھی پتھر پیٹ میں باندھا ہوا تھا، آپ دو پتھر باندھے ہوئے تھے. آپ چاہتے آپ ہاتھ کھا لیتے اپنی بہترین کھانے آپ کے لیے حاضر ہو گئے ہو. آپ چاہتے ہاتھ کھا دیے آپ کے بہترین مکانات تیار ہو گئے ہو. آپ چاہتے ہاتھ اٹھا دیے ہوتے آپ کے لیے بہترین سے بہترین لباس تیار کر دیا جاتا. نہیں، آپ نے اس لیے نہیں کیا. اگر میں اچھی زندگی آج گزار لوں، اگر میں عالیشان مکان میں رہ جاؤں، اگر میں بہترین سے بہترین کھانے کھا لوں، اگر میں اچھا سے عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا پھروں، اگر میں عمدہ سے عمدہ گاڑی میں سوار ہوتا پھروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواہشوں کی کوئی تمنا نہیں فرمائی، بلکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم یہ نہ کہہ دیں کہ ارے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین میں سے بہترین کھانے ملا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین مکان میں رہا کرتے تھے. آج ہم کس جھوپڑی میں ہیں، آج ہمارے لباس ایسے تنظیم میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اندر احتساب نہیں ہے. ہم تو ان کی سیرت کو اٹھا کر دیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیں گے. آپ کی زندگی میں بچا کر دیں گے کیسی آپ کی زندگی تھی، کیسے آپ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آپ نے تک نہیں کہا اللہ سے، چاہتے تو آپ شکایت کر سکتے تھے اللہ جی میں اتنا کام کر رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ جی مجھے تکلیفیں کتنا یقینی روک دیتے. نہیں نہیں نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا میری زندگی قربان ہو جائے اللہ کی رضا کے خاطر. آپ نے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہ کی، آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی اولاد کو اپنے شوہر کو قربان کر دیا. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں 3 مہینہ چولہا نہیں چلتا تھا، معمولی بات نہیں ہے. کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی سے سے آپ صحیح گزارا کرتے تھے. پتھر باندھے تھے کہیں تو پانی میں چھپا ہوا. میرے خیال میرے بھائیوں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی مطابق چلو. اللہ کے احکامات کو سب سے پہلے ہماری زندگی میں کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنتا ہے.
تو یوں سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کی سنی، وہ اللہ پہلے لبیک فرما دیں گے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رو کے مانگنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، روزوں کی نمازوں کی خوب اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجوں کا نماز پڑھے اور اللہ کے احکامات اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔